السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم ایک نئی صورت کا آغاز کریں گے۔ باقی صورتوں کی طرح اس صورت کو بھی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت ہے سورۃ الماعون اور یہ کل 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کل 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال سے ہمیں محفوظ رکھنے کی اس میں ہدایت فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اس کی تفصیل اب ہم آیت کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر ہے 6 سورۃ الماعون، اور آج ہمارے سبق کا 14واں دن ہے۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 1 تا 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نئے الفاظ کے معنی پڑھیں گے، پھر مکمل ترجمہ۔ آ کے معنی ہے کیا، یہ سوالیہ لفظ ہے۔ رأیت، رأى دیکھنا، تا جو ہے ضمیر المخاطب ہے، معنی بنے تو نے دیکھا۔ الذی اسماء الموصولہ ہے، اور یہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے وہ جو، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین، بالدین میں با جو ہے حرف جر ہے، الدین جو ہے یہ جزا کے دن کو کہہ رہے ہیں، یعنی یوم حشر کو۔ مکمل معنی ہے جزا کے دن کو۔ آئیے مکمل ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت کا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی یوم حشر کو، آخری دن جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تمام لوگوں کا۔ اس دن کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسا کوئی دن نہیں، اور جس شخص نے اس طریقے کی بات کی، چاہے وہ مسلمان بھی ہو، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں میں سے کسی بات کا بھی، جس کا ذکر ایمان مفصل میں ہے، انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ تو اس میں ایک بات یوم حشر کا بھی ہے کہ یوم آخرت کو جھٹلانے والا کافر ہوگا۔ آیت نمبر 2 ہے، پہلے نئے الفاظ کو پڑھیں گے۔ فا کے معنی ہے پس، ذالکا یہ اسماء الاشارہ للبعید ہے، اس کے معنی ہے وہ، اور یہ ایک مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ترجمے کے اعتبار سے اس کے معنی یہ لیے گئے ہیں۔ الذی، الذی اسماء الموصولہ ہے، اور اس کے معنی ہے یہاں پر جو کہ۔ کچھ الفاظ اس کے آگے ہیں، یدعو، یدعو کے معنی ہے دھکا دیتا ہے۔ الیتیم، یتیم کو، یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو یتیم کہتے ہیں جس کے والد نہ ہو یا والدین دونوں ہی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں پر یتیم سے مراد وہ شخص ہے جو بہت ہی کمزور اور ناتواں ہو۔ مکمل ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت کا پہلی آیت کے ساتھ ربط ہے، یعنی تعلق ہے، یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ روزے سزا و جزا کو، یعنی روز آخرت کو مانتا ہی نہیں۔ جب وہ روز آخرت کو مانتا ہی نہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کتنا ہی برا کروں، مجھ سے اس کی بات پرس نہیں ہوگی، نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی روک ٹوک سکتا ہے۔ آیت نمبر 3، پہلے نئے الفاظ کے معنی و، یا پہلے بھی پڑھ چکے، اس کے معنی ہے اور۔ لا، لا کے معنی ہے نہیں۔ یحض رغبت دلاتا ہے، علی پر، طعام کھانا، المسکین مسکین، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ترجمہ ہے مکمل، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا۔ پچھلی آیت کے ساتھ ہی اس کا بھی ربط ہے کہ جب وہ آخرت کے دن کو نہیں مانتا، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور مسکین کو بھی وہ کھانا نہیں کھلاتا، یعنی حالانکہ اس کے پاس ہے، وہ کھلا سکتا ہے، لیکن وہ کھلاتا نہیں ہے کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو کھانا، اور ساتھ ہی دوسرے کو بھی اس کے بارے میں نہیں کہتا۔ آگے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت نمبر 1 میں اس شخص کے بارے میں بتایا کہ جو یوم آخرت کو مانتا ہی نہیں۔ جب وہ یوم آخرت کو مانتا نہیں تو ہر کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور اسی طریقے سے کمزور اور ناتواں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا اور نہ ہی کسی کو اس کی رغبت دلاتا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر ہے سورۃ الماعون، آیت نمبر 4 اور 5۔ آیت نمبر 4 کے پہلے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ فویل، پس خرابی ہے، للمصلین، لی حرف جر ہے، مصلی جمع نمازیوں کے لیے، تو مکمل معنی ہے نمازیوں کے لیے۔ ترجمہ ہے خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ آیت نمبر 5 پہلا لفظ ہے الذین۔ الذین اسماء الموصولہ ہے اور جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، معنی ہے جو۔ ہم، یہ ضمیر الغائب ہے، ضمیر الغائب مذکر ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے وہ سب، یہاں پر استعمال ہوا اس کے معنی وہ۔ ان صلاتہم، ان جو ہے یہ حرف جر ہے، اس کے معنی سے یا بارے میں، صلاتی نماز، ہم یہ جمع غائب مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہاں پر اس کے معنی ہے اپنی نمازوں سے، ساہون غافل، مکمل ترجمہ ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آیت نمبر 4 میں بتایا کہ خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، اور دوسرے آیت میں بتا رہے ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی اپنی نماز وقت پر نہیں پڑھتے، لاپرواہی کرتے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ 6 پہلے نئے الفاظ کے معنی، الذین جمع اسماء الموصولہ، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، معنی ہے وہ لوگ کے، ہم ضمیر الغائب مذکر ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سب، معنی ہے وہ سب، یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، مکمل ترجمہ ہے وہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں عام چیزوں کے، مکمل ترجمہ ہے اور عام چیزوں، ضرورت کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ آیت نمبر 6 میں پہلے بتایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں خرابی ہے جو کہ ریاکاری کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے مدد مانگے تو وہ ان کی مدد بھی نہیں کرتے۔ ان چار آیات میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین کا کیسے پتہ چلا کہ ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں منافق کافر تو نماز ہی نہیں پڑھتے، جبکہ منافق جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے یا ایمان لانے کی وجہ سے وہ نماز تو پڑھتے تھے، لیکن دل میں اس کی چاہت نہیں تھی، اس لیے نماز پڑھنے میں غفلت برتتے تھے، اور اسی طریقے سے نماز کو دکھلاوے کی نیت سے پڑھتے تھے، یعنی ریاکاری کی نیت سے، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں اس کی بالکل چاہت نہیں۔ اور اسی طرح ان سے کوئی عام استعمال کی چیزیں مانگی جاتی تھی تو اس پر فوراً انکار کر دیا کرتے تھے۔ عام برتنے کی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ روزمرہ کی عام چیزیں، اگر آپ کی جماعت کے اعتبار سے بات کریں تو کئی مرتبہ آپ کی جماعت میں ایسے طلباء آپ کو نظر آئیں گے جو کہ اکثر پینسل یا ربر ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ آپ سے مانگتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ طلباء تو دے دیتے ہیں، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے فوراً انکار کر دیتے ہیں اور یہ استعمال کی چیزیں انہیں نہیں دیتے، تو ایسا کرنا سخت گناہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور یہ بخل میں شامل ہے، یعنی کنجوسی میں۔ یہاں پر لاسٹ یہ آخری جو ہمارا لفظ ہے الماعون، اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ الماعون کے معنی ہے عام برتنے کی چیزیں۔
اور عام استعمال کی چیزیں۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ سرگرمی میں سب سے پہلے ہدایت 1 الفاظ معنی صفائی کے ساتھ کاپی میں کریں۔ ہم نے سورۃ الماعون آیت نمبر 1 تا 7 پڑھی، اس کے ہم نے نئے الفاظ معنی پڑھے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ صفائی کے ساتھ خط کیجیے گا اپنے صفحے پر اور درمیان میں بھی، اس کے بعد ایک طرف عربی تمام الفاظ لکھیے گا اور دوسری طرف صفائی کے ساتھ اس کے معنی۔ ہدایت 2 آیات عربی مع ترجمہ کاپی میں صفائی سے کریں۔ جب آپ نے 1 تا 7 آیات کے الفاظ معنی کر لیے تو اگلے صفحے سے اس کی آیت اور ترجمہ صفائی کے ساتھ لکھیے گا۔ امید ہے کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔